بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عاصم سیریز. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں آج بانی نیو لاز آف کیمسٹری صادق ملک صاحب کے ساتھ ہم نے اس سے پہلے بھی ویلاگ کیے ہیں اور بہت ہی زبردست آپ کا فیڈ بیک رہا ہے. اور ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کرم. سر آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر آپ کے ساتھ ہم نے جو اس سے پہلے ایک ویلاگ کیا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 5 روزہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں اور اس بات کو کافی ٹائم گزر گیا. یہ ٹیسٹ میچ کافی طویل لگ رہا ہے ہمیں یا ٹیسٹ میچ کا اختتام کیا ہوگا آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اور یہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بارہا پروگرام کیے جس میں گزارش پیش کی گئی کہ میں اپنا بیانیہ ساتھ لے کر چلتا ہوں. 1996 والا میرا بیانیہ جب پٹ گیا تو 2018 سے 2023 کا ایک بیانیہ میرا چلا جس میں جو لائی کے 5 روزہ ٹیسٹ میچ. اس میں خان صاحب نے بالنگ بھی ٹکا کے کی، بیٹنگ بھی ٹکا کے کی، فیلڈنگ بھی ٹکا کے کی، اور پھر اس کے بعد جب یہ مکمل ہوا 5 روزہ تو اب وہ 12ویں کھلاڑی کے طور پر فیلڈ سے باہر ہیں. واللہ عالم بالصواب. سر آپ نے یہ جو کہا کہ وہ 12ویں کھلاڑی کے طور پر فیلڈ سے باہر ہیں، 12واں کھلاڑی تو میچ میں حصہ نہیں لیتا تو اچھا اس طرح سے ہے کہ 12واں کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ ٹیم کا حصہ ہوتا ہے، کھیلتا نہیں. بڑی زبردست بات کی. تو سر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کھیلے گا کب؟ ہاں اب اس طرح سے ہے کہ کھلاڑی میدان میں آنا شروع ہو گئے. پہلے 2020 میں انتہائی محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب آئے تھے کھیلنے، لیکن کھیلنے کے بعد مقدر نے پورا ساتھ دیا اور وہ 18 مہینے کھیل گئے. پھر اس کے بعد اب 13 جماعتوں کا ایک جو پورا پی ڈی ایم بنا تھا وہ اب اپنی اپنی وکٹ پہ کھیلیں گے. دوسری طرف اب انتہائی محترم جناب میاں نواز شریف صاحب تشریف لے آئے ہیں اور میدان سج گیا. زبردست کمال کا سیاست کے میدان کا کہتے ہیں کھلاڑی محترم آصف زرداری. وہ پہلے سے ہی آلریڈی کراچی سے جب مارچ لے کے آئے تھے اور پوری اس سسٹم کو جو ایک چل رہا تھا 5 روزہ کا اس کو بدلنا چاہتے تھے، بدلنے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد اب یہ موسم بھی بدلے گا، سماں بھی بدلے گا، چال بھی بدلے گی، ڈھال بھی بدلے گی، طوفان بھی آئیں گے، آندھیاں بھی ہوں گی. اور اس کے بعد راوی لکھتا ہے کہ ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر ہونے جا رہا ہے جس کی آپ توقع بھی نہیں کر پائے، اس لیے کہ اب سارے کھلاڑی میدان میں ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کے ہٹ کر جب ہم بات کرتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ ٹکا کے سیاست کریں گے. عمران خان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ دیکھیں گے ان کی اس وقت مقدر کی لکیر اور سن لائن کامبینیشن بناتی ہے یا نہیں. اس کے بعد جناب محترم آصف علی زرداری کے ہاتھ پر سنگل راجہ یوگ، اور وہ خود نہیں لڑ رہا ہے، وہ اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں نے ان کا ہینڈ پرنٹ نہیں دیکھا اس لیے ان کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ ان کا سیاسی میدان میں کیا رول رہے گا. جب آپ آگے چلتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ مالکوں کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. اب سب کھلاڑی میدان میں ہیں اور سارے کے سارے راجہ یوگ والے ہیں. غیر معمولی علامات والا کوئی کھلاڑی نہیں جس طرح سے انتہائی محترم جناب شہباز شریف صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں تھا، لیکن غیر معمولی علامات پائی جاتی تھیں. پھر اس کے بعد
انوار الحق کاکڑ راجہ یوگ ان کے ہاتھ پر نہیں لیکن غیر معمولی علامات پائی جاتی ہیں. اب تو تمام راجہ یوگ والوں کے درمیان میچ پڑے گا، اور یہ اس طرح سے میں بیان کرتا چلا جاؤں کہ میں اپنے بیانیوں کو ساتھ لے کر چلتا ہوں، اور میرے بیانیے کے سیاسی بیانیے کے مطابق 24+. اب میں دکھا رہا ہوں آپ کو جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کا پرنٹ. ان کا ہینڈ پرنٹ غور سے دیکھیے گا. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ 2023 ان کا بالکل سموتھ چلتا ہے، اس کا بھی نشان لگایا ہے. اور 2024 آ جانے کے کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اچانک ان کے مقدر کی لکیر 2 شاخہ ہو جانے کے بعد کٹ، اور اس کے بعد ایک بڑا سیاسی طوفان آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. واللہ علم بالصواب. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ نے خان صاحب کا 1996 میں ہاتھ دیکھا تھا. اس وقت کے عمران خان میں اور آج کے عمران خان میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اس وقت کے اور آج کے عمران خان میں اتنا سا فرق ہے. یہ دیکھ رہے ہیں نا، اتنا سا فرق یہ ہے کہ 22 سال میں انہوں نے سیاست نہیں کی، بحیثیت سیلیبریٹی ہی گھومتے پھرتے موج مستی میں رہے. 2018 میں اقتدار ملا، 18 سے لے کر 22 ساڑھے 22 تک وہ مکمل طور پر سیلیبریٹی رہے، سیاستدان نہیں بن سکے. اب جو آپ فرق پوچھنا چاہتے ہیں وہ اتنے سے سیاستدان بن گئے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں نا میرا پوٹا، یہ اتنے سے سیاستدان اب بن گئے ہیں. باقی ابھی بھی ان کے پیچھے ایک بحیثیت سیلیبریٹی کا رول چلتا ہے، اور سیلیبریٹی پالیٹکس نہیں کرنا جانتی. کیوں؟ اس لیے کہ سیاست کی دنیا میں سروائیول کے لیے جہاں مقدر کی لکیر ساتھ دیتی ہے، وہاں بارگیننگ کرنا دوسروں کے ساتھ ضروری ہوتا ہے، اور خان صاحب بارگیننگ کرنا نہیں جانتے. یہاں میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں کہ پرویز الہی اور پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی بھی ان کے ساتھ ڈیالہ میں ہیں، وہ پیور سیاستدان ہیں دونوں. ان کے ہاتھ پر بھی راجہ یوگ موجود ہے. واللہ علم بالصواب. سر، یہ آپ نے پہلے بھی ہمارے ویلاگ میں کہا تھا کہ خان صاحب کو آپ سیاستدان نے ایک سیلیبریٹی سمجھتے ہیں، لیکن اگر تجزیہ دیکھا جائے، ٹی وی چینلز کو دیکھا جائے، پاکستان کی سیاست کو دیکھا جائے، 13 جماعتیں ان کو گرانے کے لیے لگ گئیں، سب ان کے پیچھے لگ گئے، سارے ان کے خلاف مل گئے. کوئی تو ان کی وجہ ہوگی ایک سیاست میں انہوں نے اتنا بھونچال جو مچا کے رکھا ہے. تو آپ کیا ان کی لکیروں میں دیکھتے ہیں کہ وہ سیاستدان نہیں ہے، سیلیبریٹی ہیں، ان کا فیم زیادہ ہے، یا کیا وجوہات ہیں ان کو آپ سیاستدان نہیں مانتے، سیلیبریٹی مانتے ہیں؟ اتنی دیر کے لیے اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہو سکے خان صاحب، اتنی دیر کے لیے. بحیثیت سیاستدان جب اپوزیشن لیڈر بننے کا وقت آیا تھا تو نہ بن سکے. پھر 2 صوبوں کی حکومتیں ان کے پاس تھیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری اور خود ہی گرا دیں. یہ سیاستدان اس طرح نہیں کرتے. سیاستدان تو 372 کی اسمبلی میں 13 ممبرز کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، پہلی بات. اور جب آپ ان کے اس فرق کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سیلیبریٹی ہیں، سیلیبریٹی جو ہوتی ہے اس میں چاہے جانے کی تمنا دوسرے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور خان صاحب کے ہاتھ پر تو قوس زورہ ہے، انتہائی بے حد بے تحاشا چاہے جانے کی تمنا پائی جاتی ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، اتنا کوئی بھی شخص نہیں چاہا گیا جتنا خان صاحب چاہے گئے بحیثیت سیلیبریٹی. اب یہاں پالیٹکس کا نہ رول تھا ان میں، نہ پالیٹکس کا رول ہے. اور آگے چل کر چونکہ اتنے کے سیاستدان بن گئے ہیں، اور اس سے تھوڑے سے بڑھتے بڑھتے دیکھتے ہیں کتنے سیاستدان بڑھتے ہیں، پوچھتے جائیے گا، آپ کو وضع قطع بھی بتاتے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. سر، جیل سے نکلنے کے بعد، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آپ سینئر ہیں ہمارے، آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جیل سیاستدان بنا دیتی ہے. جیل سے نکلنے کے بعد ایون کہ بلاول بھٹو زرداری، جو کہ زرداری صاحب کے بیٹے ہیں، زرداری صاحب تو ایک بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ خان صاحب کی ٹریننگ ہو رہی ہے. جیل سے نکلنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی طرز سیاست میں کچھ تبدیلی آ جائے گی؟
یہاں میں آپ کو ایک بڑی اہم اور عجیب سی بات بتاتا ہوں. مقدمہ بھی غریب بھگتتا ہے، امیر کبھی بھی نہیں بھگتتا، اس کا مکا ہو جاتا ہے. جیل بھی غریب کاٹتا ہے، باقی سب کا مکا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک سے زائد بار قیدیوں سے ملنے کے لیے گیا، اور میرے اپنے دوستوں میں آئی جی جیل خانہ جات ایک سے زیادہ وقفے سے بنتے رہے، اور ان کے ہوتے ہوئے تو میں نے قیدیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ رہنا سہنا گپ شپ ہر ایک چیز لگائی، تو پتہ چلا کہ وہاں بھی بڑے لوگ قید نہیں کاٹتے، ان کی تو راتیں بھی اچھی گزر جاتی ہیں، دن بھی اچھے گزر جاتے ہیں. اور میرے تھوڑے کہے کو بہتا سمجھیں، اس لیے کہ یہ جتنی بھی آفتیں ہیں نا، یہ ساری غریب پر آتی ہیں. جیل امیر کو سیاستدان نہیں بناتی. امیر جو ہے جیل میں بھی امیروں کی طرح ہی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. ہاں، فارغ وقت میں وہاں بھی ایک منشی رکھا ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، اور وہ بار آ کر مارکیٹ میں دے دیا جاتا ہے کہ یہ جیل میں بیٹھ کر لکھا گیا، واللہ عالم بالصواب. اور یہ کیس 90% اسی طرح کے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر، خان صاحب کے اب تک جو بیانیہ ہے اس میں بہت سختی دیکھی گئی ہے، اور جیسا آپ نے بھی کہا بھی کہ انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں، ساتھ نہیں بیٹھے جبکہ ان کو اپوزیشن کرنی چاہیے تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں یا جیل سے نکلنے کے بعد خان صاحب کے بیانی میں تھوڑی نرمی آ سکتی ہے، یا ابھی بھی وہ اسٹینڈ کریں گے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈیل دی جا رہی ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن وہ نہیں مان رہے، ابھی بھی وہ اسٹینڈ کر رہے ہیں اپنے بیانی پہ. تو آپ کو لگتا ہے ان فیوچر کہ خان صاحب کے بیانی میں تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کریں گے؟ تھوڑا سا تجزیہ کر لیتے ہیں. یہاں میں ویور انتہائی معافی کے ساتھ میرے صاحب چاہتے ہیں کہ میں ذرا سا تجزیہ کر کروں. دیں. اس طرح سے ہے کہ انگلینڈ میں بیگم کو چھوڑ کر آ گئے بچے، ان کے ساتھ پاکستان آئیں گے نہیں. پاکستان میں معاشرہ بشرا بی بی کے علاوہ ان کا کوئی ایسا دوست نہیں جس کے ساتھ انہوں نے اس طرح کی وفا کی ہو کہ وہ اس کے بغیر نہ رہ سکے. جہاں تک ان کے چاہے جانے کی تمنا ہے، یہ من جانب اللہ ان کے ہاتھ پر یہ جو گرڈل آف وینس پائی جاتی ہے وہ یہ ہے. وہ کسی گاؤں میں بھی چلے جائیں گے تو عورتیں دیکھنے کے بعد ساکت جس طرح سے ہو جاتی ہیں ہو جائیں گی، اور مردوں پر ان کا دبدباؤ جو ہے وہ شخصی اثر جو ہے رہے گا. اور یہ علامت راجر مور کے ہاتھ پر بھی پائی جاتی تھی، ان کے ہاتھ پر بھی پائی جاتی ہے. میں نے جمیکن لڑکیاں دیکھی ہیں، کالے دیکھے ہیں جن کے ہاتھ پر یہ علامت پائی جاتی ہے، تو وہ جمیکن لڑکیاں 100 گوریوں کے ساتھ بیٹھی ہوں تو بندہ جا کر اگر چوائس دی جائے کہ آپ کس کو نکاح کر کے لے جانا چاہیں گے تو وہ جمیکن پہ ہاتھ رکھ دے گا اگر یہ علامت پائی جائے. اور اس علامت کا ایک بڑے معروف دشناس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اللہ جانے صحیح ہے یا درست ہے، لیکن چاہے جانے کی تو ہم نے پریکٹیکلی بے شمار ہاتھوں پر ایکسپیریمنٹ کر لیے. اور وہ کہتا ہے کہ اس خط کے ہوتے ہوئے ایسے لوگوں کا شرفا کے گھروں میں آنا جانا معیوب سمجھا جاتا ہے، واللہ عالم بالصواب. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر، بس آخر میں ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے شاہ محمود قریشی کا ذکر کیا، پرویز الہی کا بھی ذکر کیا. وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جو قید ہے وہ، یا جیسے ساتھ چھوڑنے کی بات کی، خان صاحب کے دوست ان کا ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ پر ہے دل دماغ کی ایک لکیر. دل دماغ کی ایک لکیر والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں 7ویں آسمان سے بھی نیچے پھینک دیں تو پاؤں بھر آئیں گے، سر کے بل نہیں گریں گے. یہ بنیادی طور پر اپنا ہر کام عام ڈگر سے ہٹ کر ڈالتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے پی ٹی آئی سے جہانگیر ترین خان کو اور علیم خان کو فارغ کروایا تھا نا، اس طرح سے یہ کیا چاہتے ہیں، کس طرح چاہتے ہیں اور کس طرح سے ہوگا، اس کا وہ بہت اچھے طریقے سے ڈھنگ جانتے ہیں. اور یہی خوبی ایک دل دماغ لکیر والوں کی ہوتی ہے. اور باقی ان کے ہاتھ پر جو ایک لفظ استعمال کیا کہ
راجا یوگ پایا جاتا ہے، تو راجا یوگ کے ساتھ جس حد پر مقدر اور شمسی لکیر جو سے کامیابی کی لکیر کہتے ہیں، جہاں یہ کمبینیشن بناتی ہے وہاں اقتدار نصیب ہوتا ہے، واللہ علم بالصواب۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ سر بہت بہت شکریہ۔ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اگر میسیج دینا چاہتے ہیں تو؟ ارے صاحب، میں کون ہوتا ہوں اس حیثیت کا مالک کے پیغام دوں؟ میں تو آپ کی جو حکم کرتے ہیں با ادب ہو کر سنتا ہوں۔ غریب، مسکین، درویش، فقیر، میرا سلام قبول فرمائیے۔ بہت بہت شکریہ صادق ملک صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آخر میں ہمارا وہی میسیج ہے، مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔